بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اورے پیا ایپیسوڈ 25۔ ماہر کو فون تو کر دو، آج جلدی دفتر سے اٹھا اور میرے بال تو دیکھو، رنگنے والے تو نہیں۔ کہیں بھی جانے سے پہلے وہ خود پہ خاصی توجہ دیتی تھی۔ زمیلہ کے چلے جانے کے بعد راحت بیگم کے بال ڈائی کرنے کی ذمہ داری بھی حریم کے سر آ گئی تھی، اور وہ خوش اسلوبی سے ان کی خواہش کے مطابق ہر 15 دن بعد ان کے بال سرخ مہندی سے رنگ دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، بال ڈائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ان کے مشورے کے مطابق ماہر کو فون کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا؟ ماہر نے کال تمہارا میرے بغیر دل نہیں لگتا؟ ماہر نے کال ریسیو کرتے ہی پوچھا۔ کم و بیش کوئی 7ویں کال حریم نے ماہر کو صبح سے لے کے اب تک کی تھی۔ نہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر دبی آواز میں بولی۔ گھر آ جائیں، گھر بیٹھ گیا تو عاجز آ جاؤ گی، اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں بھلا؟ بھئی جب کوئی کام نہیں ہوگا تو دن رات صرف رومانس بگاڑا جائے گا۔ تم آ جاؤ گی، تنگ آ جاؤ گی حریم، ماہر نے اسے دھمکایا۔ آپ کی محبت سے کبھی تنگ نہیں آ سکتی، بس ہم سے بھاگنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اس نے بھی اسے دھمکانا چاہا۔ آپ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں ہم بیچارے؟ ماہر نے خود پہ مظلومیت طاری کی۔ ہر جگہ تو تمہارا چہرہ نظر آتا ہے، کمپیوٹر اسکرین پر، فائلوں میں، باس کے سیکرٹری کے چہرے میں، جہاں جہاں نظر جاتی ہے بس تم ہی نظر آتی ہو۔ زیادہ ڈائلاگس جھاڑنے کی ضرورت نہیں، حریم ہنستے ہوئے مطلب کی بات پر آ گئی۔ آج ذرا جلدی گھر آ جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ ہانے کی منگنی ہے، تو پھر میں سیدھا ادھر ہی چلا جاؤں گا، تم امی کے ساتھ آ جانا، ماہر نے سوچتے ہوئے کہا۔ موبی بھی ساتھ جائے گا، اس نے لگے ہاتھوں موبی کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ موبی کو رہنے دو، اس کا بھلا ادھر کیا کام؟ حریم کی توقع کے عین مطابق وہ فوراً انکار کر گیا۔ موبی ضرور جائے گا، میں نے اس کے کپڑے پریس کر دیے ہیں۔ پہلی مرتبہ حریم نے ماہر سے کوئی بات منوانی چاہی تھی۔ میں منع کر رہا ہوں نا، اسے ساتھ لے کر مت جانا، ماہر گویا جھنجھلا سا گیا۔ کوئی وجہ بتا دیں، حریم نے خفگی سے کہا۔ ماہر کا نام ماننا اسے غصہ دلا گیا۔ اس کی طبیعت بگڑ جاتی وہ محفل اور شور ہنگامے سے گھبراتا ہے۔ ماہر نے ابھی کم و بیش اپنی امی کی طرح کا جواز پیش کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کون سا بہت بڑا فنکشن ہے، صرف گھر کے افراد ہوں گے۔ وہ بھی اسے لڑنے کا عہد کر کے بحث کر رہی تھی۔ حریم تم بھی نا، وہ سخت جھنجھلایا۔ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بھی میرے ساتھ جائے گا، ورنہ میرا بھی ہانے کی خوشی میں شریک ہونا اتنا ضروری نہیں، اس نے محض دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ مگر ماہر سچ مچ سنجیدہ ہو گیا۔ اتنی محبت کرتی ہو موبی سے، اپنے بہن کا فنکشن اس کی خاطر چھوڑ دو گی؟ تو اور کیا، میں ایسا کر بھی سکتی ہوں، اس کا انداز فیصلہ کون تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، موبی کو دھیان سے لے کر جانا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے میری بات کا مان رکھ لیا ماہر، وہ خوشی سے بے قابو لہجے میں بولی۔ اس کے لب و لہجے سے ہی راحت بیگم سمجھ چکی تھی کہ ماہر مان گیا، مگر وہ پھر بھی تذبذب کا شکار تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ لوگ ہانی لاج میں پہنچ چکے تھے۔ سرجان نے ان کی سہولت کے لیے گاڑی بھجوا دی تھی۔ گھر تو رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا، پورا گھر برقی کمکموں سے سجا تھا، مہک اور محب چہکتے پھر رہے تھے۔ بوا نے نیا نکور چکن کا کلف زدہ سوٹ پہن رکھا تھا، سفید دوپٹہ اور اوڑے پان سے رنگے ہونٹوں کے ساتھ انہوں نے حریم کو اپنے ساتھ لپٹا کے بے ساختہ چوم لیا۔ وقت سے آگے بہت اچھا کیا۔ ارے موبی بچہ بھی آیا ہے، بابا سیڑھیاں اتر رہے تھے، موبی کو دیکھے وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولے۔ ہانی کہاں ہے؟ وہ راحت بیگم موبی کو سجے سجائے لاؤنج میں بٹھا کے خود اپنے اور ہانی کے مشترکہ روم میں آ گئی۔ مگر ہانی کو دیکھے سے جھٹکا لگا۔ خوبصورت جوڑے میں وہ کسی کھلتے گلاب کی طرح دہک رہی تھی۔ ماشاءاللہ، تم تو پوری دلہن بن کر بیٹھی ہو۔ یہ ساری مہک اور خالہ کی کارستانی ہے، کپڑے سمیٹتی ہانی روحانسی ہو کر بولی۔ دلہن بن کر بھی اسے چین کہاں تھا؟ بہت اچھا کیا ہے، خالہ نے تصویریں اور مووی بھی تو بنے گی۔ خالہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ محسن اور محب مووی میکر کو بھی لے آئے، خالہ حریم کو بتا رہی تھی۔ اور یہ لائٹنگ کس نے کروائی ہے؟ زرجان بھیا نے، جواب ہانی کی طرف سے آیا تھا۔ بابا نے منع نہیں کیا؟ حریم نے گویا لب بھینچ لیے۔ کیا تھا مگر وہ نہیں مانے۔ ہانی المارے میں کپڑے ٹھونس ٹھانس کر اٹھ گئی۔ محسن نے اسی پل کمرے میں جھانکا۔ چشمہ بد دور، لوگ تو آج پہچانے نہیں جا رہے۔ محسن کی زبان کسی بھی حال میں رک نہیں سکتی تھی۔ اب نظر مت لگا دینا، ہانی نے گویا آنکھیں دکھا کر کہا۔ نظر لگاؤں گا تو اتاروں گا بھی تو صحیح۔ محسن کے چہرے پہ لکھی تحریر اور آنکھوں سے پھوٹتی روشنی دیکھ کر حریم نے دل ہی دل میں گویا نظر اتاری۔
آج تو آپ بھی پہچانے نہیں جا رہے جناب. آپ کی نظر کرم ہے. ویسے میں نے سوچا تھا کون سا روز روز منگنی ہونی ہے، سو تیاری میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. پھر بھی کچھ خاص فرق نظر نہیں آ رہا. ہانی اور محسن کو چونچے لڑانے کی عادت تھی. 2 گھڑی بھی چپ رہنا محال تھا ان سے. ان کی یہ دوستی اور بے تکلفی نہ جانے کب محبت میں بدلی اور نہ جانے یہ سلسلہ کب سے چل رہا تھا. اور یہ تو محب نے عین موقع پہ انٹری مار کے بھانڈا پھوڑا تھا. بقول محب یہ سلسلہ حریم کی شادی کے وقت کے شروع ہوا تھا. یعنی محسن ہانی کی محبت میں انہی دنوں میں مبتلا ہوا تھا. صرف اپنی نالائکی اور فی الحال بے روزگاری کے باعث ماں سے بات کرنے میں جھجکتا تھا. اور جب اس بابے کے پروپوزل کو حریم سے فون پہ خالہ شیئر کر رہی تھی تب سے ہی محسن نے عہد کر لیا تھا کہ اس ہر صورت پاس ہونے کے بعد کسی نوکری کی تلاش میں نکل پڑے گا. اور وہ ماں سے ہانی کے اس نامناسب پروپوزل پہ کتنی دیر الجھتا بھی رہا تھا. کیا کمی ہے ہانی میں؟ اسے ایک حادثہ پیش آیا تھا اور حادثہ کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے. کیا یہ زیادتی نہیں کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ نتھی کر دیا جائے جس کا ہانی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا؟ کوئی پرفیکٹ لڑکا ہانی کے لیے ملنا مشکل ہے. تم کیا سمجھتے ہو مجھے اپنی بھانجی سے محبت نہیں؟ وہ کشمکش میں مبتلا تھی. حریم سے انہوں نے بات تو کر لی تھی مگر اپنا دل بھی ہانی جیسی کان سی گڑیا کے لیے ایسے بےجوڑ آدمی سے رشتہ جوڑنے پہ نہیں مان رہا تھا. اور اب محسن نے بھی بے حد ناگواری کا اظہار کر دیا تھا، سو ان کا دل احسان حسن کے پروپوزل سے خود بخود کھٹا ہو گیا. مگر اس وقت ان کے ذہن میں محسن اور ہانی کے رشتے والی بات موجود نہیں تھی. اگر راحت بیگم ان کا دھیان اس طرح مبذول نہ کراتی تو انہیں کبھی بھی ایسا خیال نہ آتا. وہ لوگوں کی باتوں سے ہمیشہ خوفزدہ رہی تھیں اور انہیں اب بھی یہی خوف لاحق تھا کہ ان کے خلوص محبت کو لوگ لالچ سے تعبیر نہ کر لیں، کیونکہ اکثر لوگ ہانی کو حصے میں ملنے والی اس وسیع و عریض کوٹھی کے لالچ میں آ جاتے تھے. حریم کہاں گم ہو؟ ذرا زرجان کو فون تو کرو. نہ جانے سے کھڑے کھڑے سوچنے کی بیماری کب سے لاحق ہو گئی تھی. شاید جب سے اس کی زندگی کچھ ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی تھی. وہ چونک کے خالہ کی طرف متوجہ ہوئی. ہانی اور مہک دونوں باہر نکل گئی تھی. ہانی کو میز پر برتن لگانے کی فکر تھی. میں اور زرجان کو فون کروں؟ کبھی نہیں. اس نے خالہ کی بات سنی انسنی کر دی تھی. کچھ دیر بعد کلن بنی ہانی کو جو کچن میں برتنوں سے الجھ رہی تھی دیکھنے لگی. نہ جانے کب مہک گھسیٹ گھسیٹ کر اسے باہر لے آئی تھی. سادہ سی تقریب تھی. گھر کے افراد کے علاوہ 4-5 مزید اور لوگ آئے تھے. کچھ دیر تک ماہیر بھی آ گیا. زرجان کو فون کیا ہے کسی نے؟ بابا خالہ سے پوچھ رہی تھی اور خالہ حریم کو دیکھ رہی تھی. حریم نے دانستہ نظر چلا لی. اسی پل زرجان کی کال آ گئی. اسے اچانک کسی میٹنگ میں جانا پڑ گیا تھا. اس نے بابا سے معذرت کی. بابا نے تو اس کی معذرت قبول کر لی، تاہم ہانی نے دھلنابے کی پرواہ کیے بغیر زرجان سے لڑنا شروع کر دیا. نہ جانے کس طرح سے ہانی کو زرجان نے مطمئن کر ہی لیا تھا، اور وہ نہ جانے کون سے فیصلے سن کر ریسیور رکھ کر آئی تھی. بلکہ محسن اس کا ہاتھ پکڑ کے لایا تھا اور وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے. آج ہانی بغیر سٹک کے چل رہی تھی. ہمیشہ لوگوں کی موجودگی کے باعث ہانی ویل چیئر یا سٹک کا استعمال کرتی تھی محض اپنی چال کی لنگڑاہٹ چھپانے کے لیے. مگر آج خالہ اور محسن نے اس کی سٹک کو اٹھا کر چھپا دیا تھا. لوگوں کو فیس کرنا سیکھو ہانی. زندگی سہاروں کے ساتھ نہیں گزرتی. جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. محسن نے ہانی کے کان میں جھک کر اسے زندگی کا پہلا سبق پڑھایا تھا. تم سب سے بہترین سہارا ہو. میں اب کسی مصنوعی سہارے کی طرف نہیں دیکھوں گی. ہانی گویا خود سے عہد کر رہی تھی. یہ سٹک ہانی کو گہن لگا دے گی اور مجھے خود کو گہن کبھی نہیں لگانا. بھیگتی ہوئی گلابی شام میں ہانی کو محسن کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی. اس خوبصورت ساتھوں کے کیمرے کی آنکھ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا. بوا، خالہ اور بابا کے جگمگاتے چہروں میں ایک فرض کی ادائیگی کے بعد والا سکون اور سرخوشی بھی جھلک رہی تھی. بابا گویا بہت ہی پرسکون ہوئے تھے. ان کی دونوں بیٹیوں کو قدردان لوگوں کا ساتھ مل گیا تھا. ان کا دل رب رحیم کے بارگاہ میں گویا سر بسجود تھا. راحت بیگم نے بھی اٹھ کے ہانی کے سر پہ پیار کیا. اس کی مٹھی میں چند نوٹ بھی دبا دیے. ہنسی خوشی اور کہکوں کے درمیان وقت گزارنے کا پتہ بھی نہیں چلا. محفل کے اختتام پہ محسن نے بیت بازی کا شوشہ چھوڑ دیا. پھر گیتوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. پوری محفل زعفران زار بنی ہوئی تھی. نہ جانے پھر بھی کیوں حریم کو کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہو رہا تھا. اس کی چھٹی حص بہت تیز تھی اور یہ چھٹی حصے سے خام کھا کے وہموں میں بھی مبتلا کر دیتی تھی. حریم سر جھٹک کے پھر سے محسن اور ماہیر کے درمیان ہونے والی بحث کو سننے لگے، مگر اس کا دھیان ایک دفعہ پھر سے بٹ گیا. وہ دل میں چھپی پریشانی کو سب کے نظر سے پوشیدہ رکھنے کے چکر میں ایک چور نظر سے حاضرین محفل کو دیکھنے لگی.
سب ہی خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ خالہ، راحت بیگم اور بوا نہ جانے کون سے مسائل سے جاننے کی کوشش میں مصروف تھی۔ مہک اور محب مٹھائی کھانے میں جٹے تھے۔ محسن، ماہر اور ہانے اس وقت شاید سیاست پہ گفتگو کرنے لگے تھے۔ لاؤنج کے ایک کونے میں گمسم خاموش و کھویا کھویا سے موبی کسی اور ہی جہان میں گویا سفر کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں گویا چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی، میں یہاں نہیں ہوں، میں کسی اور جہاں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے مت پکارو، مجھے مت بلانا، مجھے اس سفر سے لطف اٹھا لینے دو۔ حریم کی نظریں موبی کے چہرے پہ گویا جم کر رہ گئیں۔ اس کا شور کرتا کچھ بولتا دل لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ موبی، اس کے ہونٹ محض پھڑپھڑائے تھے، اس لیے موبی تک اس کی آواز نہیں پہنچ پائی تھی۔ وہ سنتا بھی کیسے؟ اس کی سماعتیں تو کچھ اور سن رہی تھی۔ دور بھجتے گھنگرو پیروں سے بندھے چھن چھن کرتے اور کسی مزار کا مجاور عالم مدہوشی میں دھمال ڈال رہا تھا۔ اس کے پیروں کے گھنگرو گویا موبی کے دل سے ٹکراتے ہوئے شور کرتے بار بار پکار رہے تھے، عجب کرینہ ہے، لیکن جو ایک کرینہ عشق کہ طے کیا سفر آسماں بزینہ عشق۔ گھنگرو کی جھنکار میں شدت آتی جا رہی تھی۔ تبھی تو مزار کے مکین سفید اور سرمئی کبوتر خوفزدہ ہو کر پھدکنے لگے تھے۔ ہزار شکر کے غرقابی سے رہا محفوظ، کنارے آن لگا آپ ہی سفینہ عشق۔ وہ ہوا میں گویا گردش کر رہا تھا۔ یہ تصوف یا تصور کا کوئی رخ نہیں تھا، یہ اس کے عشق حاصل کی ایک نئی کتاب تھی جس کا ہر صفحہ مہک رہا تھا۔ حریم کی نظر نے ایک اور منظر دیکھا۔ منیب عالم اب کھڑا ہو رہا تھا۔ اس کے پیر دھیرے دھیرے سے اٹھ رہے تھے، مگر اس کی چال میں غیر معمولی پان تھا۔ کچھ ایسا ضرور تھا جو نظر کو بری طرح سے کھٹک رہا تھا، مگر اس کے رقص کرنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔ حریم نے دیکھا حاضرین محفل پہ گویا ٹھٹک کر موبی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اہل محفل میں کچھ لوگوں کی نظر میں حیرت اور بے یقینی صاف پڑی جا سکتی تھی۔ اس کے لب پیروں کے ساتھ ہی تھرک رہے تھے۔ ایک وجد کے عالم میں وہ زمین پر پیر مار کے ناچ رہا تھا۔ اس کے بازو بھی مسلسل حرکت میں تھے۔ اس کے ناچنے کے انداز نے حریم کو گویا منجمد کر دیا۔ نہ جانے کب کیسے ایک دم ہی منظر بدل گیا۔ ماہر صوفے سے اٹھ کے موبی کے سر پہ پہنچ گیا، پھر اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور پوری طاقت کے ساتھ موبی کے دہکتے گال پہ جا پڑا۔ موبی اپنے ہی دھیان میں تھا، اس لیے گول گول گھومتے ہوئے بہت دور فرش پہ جا گرا۔ ماہر نے یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارے۔ وہ تکلیف اور درد کی شدت سے بلبلایا نہیں تھا، کیونکہ زمین پہ گرتا ہی وہ ہوش و خرد سے بے گانہ ہو گیا تھا۔ حریم پانی لاؤ، نہ جانے کس نے ساکت کھڑی حریم سے کہا۔ وہ چونک کر گویا ہوش کی دنیا میں آئی، تقریباً بھاگتے ہوئے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوف کے مارے سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، بس ایک ہی غم کھائے جا رہا تھا کہ امی اور ماہر کے اندیشے درست ثابت ہوئے ہیں۔ وہ اسی لیے موبی کو ساتھ لانے سے منع گئے تھے کہ موبی پہ کسی بھی وقت وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ گھر جاتے ماہر اور راحت بیگم کی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا تھا۔ اسی کی ضد کی وجہ سے تو موبی ادھر آیا تھا، نہ وہ اسے یہاں لاتی اور نہ ہی بھری محفل میں تماشا بنتا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے گلاس پھسل کے فرش پر جا گرا۔ اس نے دوبارہ سٹینڈ سے گلاس اٹھایا، مگر دوسرا گلاس بھی اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ اب وہ تیسرا گلاس اٹھانے لگی۔ جب افتاں و خیزاں سے خالہ کچن میں داخل ہوئی، ان کے پیچھے مہک بھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ فرش پہ بکھرے کانچ دیکھ کے حیرت زدہ سی ہوگی۔ گلاس ٹوٹ گیا ہے۔ نہ جانے کتنے دکتوں سے اس کے منہ سے چند الفاظ پھسلے، بس دل و دماغ ماہر اور راحت بیگم کی ناراضگی کا خوف سوار تھا۔ خالہ نے مہک کو گلاس میں پانی ڈال کے دیا اور وہ باہر نکلی تو خالہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہوں خالہ، وہ مصنوعی بشاشت سے کہہ رہی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ۔ جی پوچھیے، کیا تم جانتی ہو؟ خالہ اس کے قریب آ چکی تھی اور ان کی آواز اب بھی سرگوشی نما تھی۔ کیا؟ حریم کو خالہ کے انداز سے سخت الجھن محسوس ہوئی تھی۔ یہی کہ تمہارا دیور تو ہیجڑا ہے۔ خالہ نے گویا اس کے سر پہ بم بلاسٹ کر دیا تھا۔ جی؟ حریم کو لمحہ بھر کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ پردے کے پیچھے بنتے بگڑتے عکس اور موبی کی حرکات و سکنات گویا کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھیں۔ اوائل گرمی کے دن تھے۔ رات بھر برسنے والی بارش نے فضا میں خنکی بھر دی تھی، مگر طلوع آفتاب نے پورے جلال کے ساتھ زمین کی طرف دیکھا تھا۔ صرف چند پل میں ہی بھیگی بھیگی نرم فوار دھیرے دھیرے سورج کی مہربانی کی طفیل خشک ہوتی جا رہی تھی۔ گرمی کا زور ابھی کم تھا، مگر پنجاب کے کئی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔
منڈیر سے لپٹی اور آنگن میں اتری دھوپ بہت دیر تک صحن میں منڈلاتی تھی۔ صبح صبح نغمے گاتے پرندے دن کا دوسرا پہر شروع ہونے سے پہلے ہی گھونسلوں میں منہ چھپا کر بیٹھ جاتے۔ سورج اور اس کے چھن چھن کے اندر گھسنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی کرنیں بلاخر پورے دیدہ دلیری سے کمرے میں گھس آئیں۔ ہانی پردے سمیٹ رہی تھی۔ حریم نے آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ اٹھ جاؤ نا حریم۔ ہانی آپ پائندے سے بے ترتیب پڑی چادر کو طے کر رہی تھی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ وہ کسل مندی سے پڑی رہی۔ 11 بجنے والے ہیں۔ اب وہ چائے کی پیالیاں اٹھا رہی تھی۔ ناشتہ لاؤں؟ جانے سے پہلے اس نے رک کر حریم سے پوچھا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ اس کے پورے وجود پہ سستی طاری تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر اور سونا چاہتی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس وہ فی الحال کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور باہر نکلنے کا مطلب تھا سب کی سوال کرتی نظروں کا سامنا کرنا، اور وہ خود میں کسی سے نظر ملانے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ نہ جانے کیوں سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ باہر نکلتی ہر نظر اس کا طواف کرنے لگے گی، اور وہ ان گہری کھوجتی آنکھوں سے بے حد خوفزدہ ہو رہی تھی۔ وہ تو ابھی تک خالہ کے ان الفاظ کو رات بھر سے سوچ کے وسوسوں کا شکار ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ہر فرد اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگے گا، اے حریم تیرا دیور تو ایسی بھی کیا بے خبری؟ تم رات سے کیوں اس قدر خاموش ہو؟ اگر تم ماہر بھائی کے ساتھ جانا چاہتی تھی تو چلی جاتی۔ ابو نے تو اسی لیے آنٹی راحت سے ادھر تمہیں رکنے کی اجازت لی تھی۔ میرا خیال تھا تم ادھر رہنا چاہتی ہو۔ دیکھو آنٹی جیسے تنک مزاج خاتون نے ہمارا مان رکھ لیا۔ ہانی اپنی سادگی میں اس کے غم کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم لوگوں نے کب امی سے میرے رکنے کے لیے بات کی تھی؟ رسم سے پہلے، ہانی نے سوچتے ہوئے بتایا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور خاموشی کا مطلب ہاں ہی ہوتا ہے۔ وہ حریم کی الجھن کو سمجھے بغیر کہہ رہی تھی۔ یعنی اس وقت انہوں نے خاموشی کی آڑ میں انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ گھر میں مجھ سے نہ رکنے کی بات کر چکی تھی۔ پھر یوں اس طرح سے بغیر مجھے ساتھ چلنے کا کہے؟ ماہر اور امی کے چلے جانا مجھے سخت پریشانی میں مبتلا کر رہے ہانی۔ اس کا مطلب ہے امی اور ماہر مجھ سے ناراض ہیں۔ کیا مطلب؟ ہانی قطعاً سمجھ نہیں سکی، کیونکہ میں زبردستی موبی کو ساتھ لائی تھی، جبکہ امی اور ماہر ہرگز نہیں مان رہے تھے۔ انہیں خدشہ لاحق تھا کہ موبی کی طبیعت بگڑ جائے گی، اور پھر ہوا بھی ایسے۔ وہ بے خیالی میں سب کہتی چلے گی۔ اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ ہانی نے رسان سے کہا۔ حیرت کی بات ہی تھی، ہانی نے مزید بات کرنے سے گریز کیا تھا۔ ہانی، جو کچھ رات کو خالہ نے محسوس کیا تھا موبی کے متعلق، کیا وہ سچ ہے؟ حالانکہ کوئی بات پردے کے پیچھے نہیں رہی تھی، پھر بھی حریم نے ایک آس کے عالم میں پوچھا۔ مجھے تو لگتا ہے سچ رات کو ہی تم پر منکشف ہوا ہے۔ ہانی کا انداز اب بھی لاپرواہ قسم کا تھا، یعنی اسے ہرگز بھی اس معاملے میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید کرید کے حریم سے سوال کرتا، مگر اس کی بہن تھی، اس کے مزاج آشنا۔ نہیں ہانی، بہت دفعہ میں نے بھی موبی کے حرکات و سکنات پہ غور کرنے کی کوشش کی۔ مجھے ہر دفعہ لگتا تھا موبی کا انداز نارمل نہیں ہے۔ اس کی چال، اس کی گفتگو کبھی مجھے لیکن اندازہ نہ ہو سکا۔ ہاں کبھی کبھار وہ کچھ نہ کچھ غیر معمولی ریئیکٹ کر جاتا تھا جو مجھے وہموں میں مبتلا کر دیتا، مگر میری سوچ اس حد کو کبھی بھی کراس نہیں کر سکی۔ جو کچھ رات کو ہوا تھا کیا پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے؟ ہانی نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، یہ دھمال قسم کا رقص اور یہ مخصوص ناچنے کا سٹائل پہلی مرتبہ رات کو ہی دیکھا ہے۔ 1.5 سال سے اس گھر میں رہ رہی اور تمہیں قطعاً خبر نہیں ہوئی؟ ہانی نے لاپرواہی سے کہا۔ تو کیا تم جانتی ہو؟ حریم حیران ہی تو رہ گئی۔ ہمارا اور عالم انکل کی فیملی کا برسوں سے ساتھ ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں گھروں کی کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی رہ سکے؟ مگر راحت آنٹی موبی کی پیدائش کے بعد بہت ریزرو ہو گئی تھی، کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ انہوں نے گھر سے نکلنا، لوگوں سے ملنا ترک کر دیا۔ جس آزمائش کا قدرت کی طرف سے ان پہ نزول ہوا تھا، اس پہ بلا کیا شکوہ کرنا، مگر لوگوں کی زبانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے وہ گھر کی ہو کے رہ گئی، اور انہوں نے موبی کو ساری دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ آج بھی موبی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس سینس سے ہے۔ ہانے جو کچھ بتا رہی تھی اگر 100% سچ تھا، مگر اسے کس نے بتایا تھا؟ اور پھر سب جانتے ہوئے ہانے نے اسے کیوں چھپایا؟ اور ان کام لوگوں میں کون کون شامل ہے؟ حریم کا انداز چپتا ہوا تھا۔ ماں بابا، ماہر بھائی کی پھوپھو، یا پھر وہ ڈاکٹر جن سے راحت آنٹی کا کیس لیا تھا؟ ہانی اپنے نیل پالی سے سجے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ رات کو بوا بتا رہی تھی۔ شاید وہ کبھی بھی نہ بتاتے، مگر
رات کو موبی کے انداز و اعتبار سے سب راز افشا کر دیے، پھر خالہ کے مجبور کرنے پہ بوا نے بتا دیا۔ ویسے بھی کسی مخنث کو اس کی چال سے پہچاننا مشکل نہیں ہوتا، مگر یہ راحت آنٹی کی محنت اور ان کی انتھک کوشش ہے، تبھی تو موبی کی چال کو دیکھ کے انسان سوچ میں پڑ ضرور سکتا ہے مگر نتیجے پہ پہنچنا آسان نہیں۔ ہانی اب سہولت سے اٹھ رہی تھی، پھر کچھ پل کھڑے رہنے کے بعد بولی، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، کمی کہیں نہ کہیں بہرحال ضرور ہوتی ہے۔ کسی کے پاس صورت کی ہوتی ہے، سیرت نہیں ہوتی، کسی کے پاس سیرت ہوتی ہے مگر صورت نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صورت سیرت دونوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ہر طرح سے مکمل ہو تو اس انسان کو رب رحیم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی ان ساری چیزوں میں سے ایک آدھ اعزاز سے محروم ہو تو اسے بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دو صنفوں کے درمیان معلق ہو تو وہ صبر شکر اور شکوے کے درمیان گردش کرتا ہے۔ وہ اگر شکوہ کرتا ہے تو اسے کرنے دو، اس کا شکوہ کسی انسان سے نہیں اپنے رب سے ہوتا ہے، اور یہ خالصتاً اس کا اور اس کا پیدا کرنے والے کا معاملہ ہے۔ کوئی انسان رب کی بنائی ہوئی چیز کی طرف انگلی اٹھا کے یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ اسے کیوں اور کس لیے بنایا گیا ہے۔ جو سرتابی اور سرکشی کی طرف مائل ہوتے ہیں اسے شیطان کہتے ہیں، منکر کہتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں کوئی چیز بیکار اور بے مقصد نہیں بنائی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی حریم، تم ہمیشہ موبی کو ویسا ہی سمجھتا ہے جس طرح سے تم کل رات سے پہلے سے سمجھتی رہی ہو۔ اسے خواجہ سراؤں کی طرح کبھی ٹریٹ نہ کرنا۔ وہ بہت سے اپنے جیسے لوگوں سے مواصلت رکھنے کے باوجود ان جیسا نہیں ہے، ان جیسا ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ مختلف ہی نہیں، منفرد بھی ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے منیب عالم کے سینے میں دھڑکنے والا دن اور اس کی زبان عشق کے پانی سے وضو کیے اس چیز کا ورد کیا کرتے ہیں جس تک پہنچنے سے پہلے عقل دنگ اور سوچ زنجیر پہ ہو جاتی ہے۔ تم اس سے کبھی نفرت اور کراہیت محسوس نہ کرنا کہ دنیا میں کوئی انسان مکمل نہیں ہے۔ منیب عالم دنیا میں نفرت جھیلنے یا دھتکارے جانے کے لیے نہیں بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ کبھی بیکار سے بیکار وجود بھی ہماری زندگی کی ناؤ بچانے میں خود کو لٹا دیتا ہے۔ بات تو ساری خلوص اور احسار کی ہے۔ آج احسار لٹاؤ گے کل احسار پاؤ گے۔ اس دنیا کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے۔ اب اٹھ کے باہر آ جاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں، خالہ کے بھی واپسی کا پروگرام بن رہا ہو، تم مزید خود کو پریشان مت کرو۔ ماہر بھائی تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے، اگر وہ نہ آئیں تو تم خود چلی جانا۔ رشتوں میں توازن ہونا چاہیے، انا نہیں۔ یہ چیز تو رشتے توڑ کے رکھ دیتی ہے کمبخت۔ ہانی بولتے ہوئے باہر نکل گئی جبکہ حریم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی۔ یہ ہانی کیا کچھ بول گئی ہے؟ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران تھی، سوچوں کے بھنور میں ڈوب ابھر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں موبی کے حوالے سے ایک گرہ خود بخود کھلتی چلی گئی۔ تبھی کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر چلی آئی۔ لاؤنج میں محفل گرم تھی۔ محسن نہ جانے کون سی فلم کے مکالمے بول رہا تھا اور ہنی لال ٹماٹر سی شکل بنائے ہنسی ضبط کیے بیٹھی تھی۔ محب اور مہک بھی خوب چہک رہے تھے۔ اس سے کچھ فاصلے پہ خالہ اور بوا بھی نہ جانے کون سے گھبیر مسئلے پہ گفتگو کر رہی تھی۔ حریم ہانی کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ ناشتہ لاؤں؟ ہانی فوراً ہی اٹھنے لگی۔ اجی آپ کہاں بھاگی جا رہی ہیں خاتون؟ ذرا ہمارے دل کا حال تو سن لیجئے۔ محسن نے پھرتی کے ساتھ ہانی کا ہاتھ پکڑ کے واپسی صوفے پر بٹھایا تھا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہانی نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کرنے کی کوشش کی۔ ہم بکواس کریں گے مگر شاعر کی زبان میں پھر تو ناراضگی نہیں بنتی نا۔ محسن بھی کہاں کسی کو خاطر میں لاتا تھا۔ اب جو اس کی زبان شعر اگلنے لگی پھر چلی تو رکی نہیں۔ وصل کو کیسے معتبر سمجھیں، ہجر کا خوف دل پہ طاری ہے۔ آج تو دل کی بات کہنے دو، آج کی شام تو ہماری ہے۔ وہ لہک لہک کر گنگنا رہا تھا۔ مہک اور محب اس کا مسلسل ساتھ دے رہے تھے۔ محسن کی شوخ نظریں ہانی کے آر پار ہو رہی تھی۔ تم نے کب سے خط و کتابت شروع کر رکھی ہے؟ حریم نے مصنوعی خفگی سے محسن کو گھورا تھا۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کان کھجانے لگا۔ مہک نے فوراً راز افشا کرنے کی کوشش کی۔ خط ہانی کو ملے نہیں تو وہ جلائے گی کیسے؟ یعنی اسے چھپے رستم نے خط لکھے ضرور ہیں، حریم نے معنی خیزی سے کہا، مگر بیچارہ پوسٹ نہیں کر سکا۔ محب نے تاسف کا اظہار کیا۔ کیوں؟ آپ کے خوف سے آپ ہی، مہک اس کے کان میں گھسی۔ کیا مطلب؟ آپ کی بہن پر ڈورے ڈالنے کی کوشش میں مصروف تھا مگر ساتھ آپ سے جوتے کھانے کا خوف بھی تھا جناب کو، محب نے وضاحت کی۔ شاعر صاحب منہ لٹکائے صوفے پر بیٹھ کے۔ ان دونوں کو دانت کچھ جا کے دیکھنے کا شغل تار کر دیا گیا تھا۔ تم دونوں سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ میرے اعتبار میرے خلوص کا بھرکس نکال دیا ظالموں۔ اس کی بکواس پہ دھیان مت دیں حاضرین محفل، اسے تو بیتوکی ہانکنے کی عادت ہے۔
ہانی نے کہا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ اب وہ حریم سے مخاطب تھی۔ ہانی اٹھ کے کچن کی طرف بھاگ گئی، باقی سب تیاریوں میں لگ گئے۔ شام کو ان لوگوں نے واپس چلے جانا تھا، سو اسی لیے تیاریاں ہو رہی تھی۔ مہک کپڑے استری کر رہی تھی۔ خالہ اور بوا ابھی تک نہ جانے کس بحث میں الجھی ہوئی تھی۔ حریم کچھ سوچ کے ان کے پاس آئی۔ دونوں خواتین اسے دیکھ کے چپ سی ہو گئیں۔ آج رک جائیں نا خالہ، کبھی کبھار تو آتی ہیں آپ، اب تو وقتاً فوقتاً چکر لگاتی رہوں گی۔ تم بتاؤ کیا رکو گی یا شام کو چلی جاؤ گی؟ خالہ نے اس کے نرم لہجے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ماہی خیر سے شام کو آئے گا تو چلی جائے گی۔ بوا پودینے کی پتیاں نوچ رہی تھی، شاید چٹنی بنانے لگی تھی۔ میں تو کہتی ہوں ادھر ہی رہ لے، وہاں تو آرام بھی نہیں کر سکتی۔ خالہ نے کچھ سوچتے ہوئے دبی زبان میں کہا۔ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ماہر کہاں مانے گا؟ بوا نے حریم کی مشکل آسان کر دی تھی۔ ویسے بھی اس کی ساس یہاں نہیں آنے دے گی، جس میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ سمجھے نا بھوا، حریم کا ان دنوں ادھر رہنا نیک شگون نہیں، خدا نہ خواستہ بچے پہ اثر نہ پڑ جائے۔ ان کے لہجے میں خدشات بول رہے تھے۔ کیسا اثر؟ حریم ٹھٹکی۔ وہ موبی بھی تو ہے نا، بس وہم سا ستا رہا تھا۔ موبی کو کوئی چھوت کی بیماری تو نہیں؟ حریم نے دبے لہجے میں کہا۔ یہاں رہوں یا وہاں رہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ پر یہ موروثی تو ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں، اکثر کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے حریم۔ مجھے تو حیرت بھائی صاحب پہ ہو رہی ہے، بھلا کیا ضرورت تھی جانتے بوجھتے ایسے خاندان میں رشتہ جوڑنے کی؟ یہ تو سراسر خدائی امر ہے۔ موبی جیسے لوگ اور ہر انسان کی تخلیق میں کسی ذاتی کوشش کا تو کوئی عمل دخل نہیں۔ حریم نے آہستگی سے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا بیٹی، مگر آنکھوں دیکھے مکھی بھی کوئی نہیں نکلتا۔ لوگ رشتہ داری کرتے ہوئے ہر بات پہ غور کرتے ہیں، مگر ہمارے بھائی صاحب پر تو دوست کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ تمہیں بھلا کون سی کمی تھی؟ اور کمی تو ماہر میں بھی کوئی نہیں۔ اگر گھر کا ایک فرد کسی کمی کا شکار ہو، صحیح فطرت پر پیدا نہ ہو، تو پورے گھرانے سے تعلق کو ختم کر لیا جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، بہت سے ایسے خاندان ہیں جو کسی نہ کسی شرمناک بیماری میں مبتلا فرد کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ کئی پیدائشی اب نارمل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اعزاز سرے سے ہوتے ہی نہیں۔ یہ معاشرہ کسی پاگل مجنون دیوانے لولے لنگڑے کوڑ زدہ مرض کو تو قبول کر لیتا ہے، مگر کسی خواجہ سرا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ جب کوئی ایک بہترین دماغ اور سوچ رکھنے والا انسان ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو انسانیت کے ناطے بھی ایسے لوگ تو بہت زیادہ توجہ، محبت اور ہمدردی کے حقدار ہوتے ہیں۔ بیٹا یہ کتابی باتیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے مروجہ قانون سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ بحث خود بخود کوئی اور رخ اختیار کر رہی تھی۔ بوا بھی خاموش تھی، گویا وہ خالہ کی ہر بات سے متفق خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ اسی پل ہانی چائے کی ٹرے اٹھائی چلی آئی۔ موضوع گفتگو بدل گیا۔ ماہر کو کوئی فون آیا؟ بوا پودینے کے پتوں سے بھری ٹوکری اٹھا کے کھڑی ہوئی۔ نہیں، حریم نے بس مردگی سے جواب دیا۔ دھیان ایک دفعہ پھر کسی اور سمت پرواز کر گیا۔ سوچیں گویا پلٹا کھا کر رہ گی۔ تم خود کر لیتی؟ خالہ نے مشورہ دیا۔ ابھی کرتی ہوں۔ اس نے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ خود سے فون کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ابھی تک اس بات پر شدید غصے کے ساتھ افسوس بھی تھا۔ انہوں نے اسے گھر جانے کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ موبی کی طبیعت بگڑ گئی تو اس میں بلا حریم کا کیا قصور تھا؟ وہ ابھی تک سوچوں کے تانے بانے میں الجھی بیٹھی تھی جب مہک نے اسے بتایا۔ حریم آپی، آپ کی ساس کا فون ہے۔ یہ دن ہی بے ترتیبی لیے طلوع ہوا تھا۔ رات کو اسے الارم لگانا یاد نہیں رہا۔ ویسے بھی الارم لگانے کی تو اسے ضرورت محسوس ہوتی نہیں تھی، نہ عادت رہی تھی۔ صبح آنکھ جب کھلی تو گھڑی 8:30 بجے آ رہی تھی۔ وہ بستر چھوڑ کے واش روم کی طرف بھاگا۔ وہ مشکل تیاری مکمل کر کے جب وہ کچن میں آیا تو چولہا ابھی تک ٹھنڈا پڑا تھا۔ راحت بیگم سو رہی تھی۔ ان کے کمرے پہ آخری الوداعی نظر ڈالتا باہر نکل آیا۔ رات کو دیر سے سونے اور صبح لیٹ اٹھنے کی وجہ سے وہ آفس سے پہلے لیٹ ہو چکا تھا۔ رات کو موبی کی طبیعت کے ساتھ راحت بیگم کی طبیعت بھی بگڑ گئی تھی۔ بلڈ پریشر خطرناک حد تک شوٹ کر گیا، ساتھ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ شرمندگی اور خفت کے مارے سر نہیں اٹھ رہا تھا۔ موبی کے ساتھ انہیں حریم پر بھی جی بھر کے تاؤ آیا۔ نہ وہ موبی کو ساتھ لے جانے پہ نہ مجبور کرتی، نہ موبی اپنی اوقات دکھاتا اور نہ انہیں سب کے سوال کرتی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ موبی کو جس حالت میں گھر واپس لایا گیا تھا، جس ذہنی اور جذباتی دباؤ کا شکار ماہر اور راحت بیگم ہوئے تھے، اسے حریم شاید سمجھ نہیں سکتی تھی۔ ماہر کے ایک دم سے امڑ آنے والے غصے کے پیش نظر راحت بیگم کو تو زمان و مکان بھول گئے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے اس خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ ماہر کہیں موبی کا گلا ہی نہ دبا دے۔ کچھ ایسی جنونی کیفیت سے ماہر گزر رہا تھا۔ شرمندگی اور اہانت کے باعث وہ 2 گھڑی